انہوں نے کہا آج بھی ڈاکٹر عافیہ کو جو لیٹرز اور ای میلز لوگ بھجواتے ہیں تو وہ پرنٹ آؤٹ میں بنوا کے اس کی پراپر ایک وہ فوٹو اسٹیٹ بنا کے ان کو پوری کمپائل کر کے میں لیٹرز دیتا ہوں عوام کی طرف سے پیغامات، وہ پڑھ کے جو باقی قیدی ہیں خواتین ان کو وہ سناتی ہیں لیٹرز. جیل میں مولسٹیشنز چل رہی ہیں، آپ کے جیل میں بدکاریاں چل رہی ہیں، آپ عافیہ صدیقی کی حفاظت کریں، ان کو ہیومینیٹیرین رائٹس ان کے بیسک ہیومن رائٹس پرووائڈ کریں. پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستانی انٹیلیجنس اپریٹس کو، پاکستانی جوڈیشل ونگ پورے کو، پاکستان کی سول سوسائٹی کو، پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کو، پاکستان کے مذہبی کلاس کو، پاکستان کے عام شہری کو، یہ خدا کا واسطہ ہے. قیامت کے دن ہم نہیں جواب دے پائیں گے عافیہ صدیقی کا. دنیا میں ہم جو ضلالت کاٹنی تھی کاٹ چکے ہیں، لاکھ بندے مروا چکے ہیں مشرف کی جنگ کے اندر، بلینز ڈالر کا نقصان کر چکے ہیں. پلٹ جانے کا راستہ ایک ہی ہے، سٹینڈ لینا. انہوں نے ہمیں 3 مشورے دیے ہیں کہ آپ جو ویور ہیں گھر بیٹھے بیٹھے کیا کر سکتے ہیں. نمبر 1، انہوں نے کہا آج بھی ڈاکٹر عافیہ کو جو لیٹرز اور ای میلز لوگ بھجواتے ہیں تو وہ پرنٹ آؤٹ میں بنوا کے اس کی پراپر ایک وہ فوٹو اسٹیٹ بنا کے ان کو پوری کمپائل کر کے میں لیٹرز دیتا ہوں عوام کی طرف سے پیغامات، وہ پڑھ کے جو باقی قیدی ہیں خواتین ان کو وہ سناتی ہیں لیٹرز اور کہتی ہیں کہ مجھے میرے بھائیوں بہنوں نے پاکستان میں دنیا بھر میں مجھے بھولا نہیں ہے. تو یہ جو ای میل ہم ڈسپلے کر رہے ہیں کلائیو صاحب کا پرسنل ای میل ہے، آپ نے بھرپور انگریزی کے اندر، یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ انگریزی کے اندر ہی پیغام لکھنا پڑے گا کیونکہ وہ انگریزی کے اندر ہی وہاں ترجمانی کر کے وہاں پیغامات پہنچائے جاتے ہیں. جیل کے اندر کسی اور زبان کے اندر نہیں بھجوائے جا سکتے پیغامات. آپ نے جس بھی انسانیت کے نام پہ مذہبی کوئی ان کو آپ نے مشورہ دینا ہو، قرآن سے کوئی حوالہ دینا ہو، اپنی دل کی بات بتانی ہو، ان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، آپ دل کھول کے اپنے بچوں سے، گھر والوں سے، پیاروں سے مسجد میں لکھوائیں، جا کے امام سے، بچوں سے جو پڑھ رہے ہیں مدرسے میں، اگر آپ اسکول میں پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو کلاس فیلوز سے لکھوائیں. اور کم از کم 1,00,000 لیٹر تو جانا چاہیے. میں یہ ہائپربلی کی طور پہ نہیں کہہ رہا، میں یہ اس طرح نہیں کہہ رہا ایک بات کہنے کے لیے، لیکن یہ 1,00,000 لیٹر جانے چاہیے ڈاکٹر عافیہ کے پاس. اور ان کو آپ یہ بتائیں کہ وہ اکیلی نہیں ہیں اور وہ ان قریب اپنے گھر واپس آئیں گی انشاءاللہ، اور وہ اس قوم کی بیٹی ہیں اور وہ آ کے راج کریں گی. وہ صرف بیٹی کے طور پہ واپس نہیں آئیں گی، وہ ہماری ہیرو ہیں. اور آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ ان کو یہ بتائیں. آپ یہ بھی بتائیں ان کو کہ جو لوگ، جن ظالموں نے ان کے ساتھ اور ہزاروں پاکستانیوں کے ساتھ، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گوانتنامو کے جو کیوبا میں امریکہ کا ایک جیل تھا، بلیک سائٹ تھی جہاں پہ اللیگلی مسلمانوں کو قید میں رکھا ہے، عراق اور افغانستان اور پاکستان کے مسلمانوں کو، مختلف دنیا کے مسلمان تھے بٹ جو ان جنگوں کے اندر کسی نہ کسی طرح انوالو تھے، اس میں سے میجورٹی جو قیدی ہیں وہ پاکستانی ہیں. کیونکہ پاکستان کی ملٹری اپریٹس نے باؤنٹیوں کے عوض، مال کے عوض، چند ہزار ڈالروں کے عوض، چند لاکھ ڈالروں کے عوض کلو کے حساب سے میرے خیال میں آدمی بیچے ہیں، مرد اور عورتیں اسی مٹی کے. ان کو بھی بے نقاب کیا جائے گا، یہ آپ ان کو بتائیں، ان کو آپ تسلی دیں، اور آپ اس تسلی پہ پھر آپ نے قائم رہنا ہے کہ ہم نہ صرف بے نقاب کریں گے، اور ہم بدلہ میں نہیں کہوں گا، یقیناً ایک آدمی جو جیل میں گزار کے آتا ہے، ایسی سخت زندگی گزار کے آئے نا، میں خالہ کے ترجمانی نہیں کر سکتا ان کی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بدلہ نہیں چاہیں گی، وہ سچ چاہیں گی، وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن چاہیں گی. وہ چاہیں گی کہ وہ لوگ اپنی زبان سے مانیں کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی تھی. کسی کی زندگی برباد کرنا مقصد نہیں ہے. یقیناً لوگ اس وقت اپنے آرڈرز ہی سن رہے ہوں گے، اپنی ڈیوٹیاں ہی کر رہے تھے، جو حکومت سے، جو اوپر سے افسروں سے بتایا جا رہا تھا وہ وہی کر رہے تھے. لیکن مقصد ہے کہ سچ کو باہر آنا پڑے گا، نہیں تو قیامت کے دن اگر یہ سچ باہر آیا تو پھر من حیث قوم ہمارے پاس بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی. کیونکہ ہم غزہ کے لوگوں کا بہانہ تو کر لیتے ہیں کہ وہ کسی اور قوم کے، کسی کم تر قوم کے بچے ہیں، لیکن یہ پاکستان کا کھیل کرتے کرتے ہم پاکستان کی بیٹیوں اور بیٹوں کو تو نہیں بھول سکتے نا. حالانکہ اسلام کے ناطے میں تو پوری دنیا کے انسان، سارے بچے بچیاں جو مظلوم مارے جاتے ہیں، قید کی جاتے ہیں، ان پہ قحط سالی کی حالت طاری ہو جاتی ہے، ان کے خلاف مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، ان سب کا مسلمانوں پہ اور ہم سب پہ حق ہے. لیکن اب تو یار بہانہ بھی نہیں ہے نا یار، نیشنلزم کا بہانہ بھی نہیں، اب تو چھپ بھی نہیں سکتے کسی چیز کے پیچھے. تو آپ نے بھرپور میسج بھیجنے ہیں ڈاکٹر عافیہ کو اس ای میل ایڈریس پہ، اور وہ لیٹرز میں کنورٹ کر کے
کلائیو صاحب ان کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. دوسرا, آپ نے یہ وہ تھانے کا رابطہ ہے, انگلش میں آپ نے اچھے لیٹر لکھنے ہیں. آپ کسی وکیل سے, کسی انگلش کے لیکچرر سے, پروفیسر سے لکھوا لیں, اپنے محلے میں اپنے دوست, اپنے یار سے. ای میل آپ نے بھیجنی ہے اور آپ نے ان سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ جیل میں مولسٹیشنز چل رہی ہیں, آپ کے جیل میں بدکاریاں چل رہی ہیں, آپ آفیہ صدیقی کی حفاظت کریں, ان کو ہیومینیٹیرین رائٹس ان کے بیسک ہیومن رائٹس پرووائڈ کریں. اور خصوصاً جیل میں اکثر قیدیوں کو اجازت ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی روحانی پیشوا آئے اور ان کی وہ ایک قسم کی آپ کہہ لیں ان کی روحانی غذا جو نشو و نما ہے اس کا باقاعدہ خیال رکھے. تو واحد یہ عافیہ صدیقی صاحبہ ہیں جن کو کوئی رسائی نہیں ملتی کسی امام کی. امام عمر سلیمان ایک المشہور ایک شیخ ہیں امریکہ کے, جو کہ ایک مذہبی رہنما بھی ہیں, عالم دین بھی ہیں, واعظ بھی ہیں. انہوں نے یہ ہمت پکڑی ہے کہ وہ فلسطینی نسل کے آدمی ہیں اور ان کی فلسطینی ماں نے ان کو سکھایا تھا کہ جو مظلوم جہاں بھی ہو دنیا میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, تو وہ ان کا درد سمجھ سکتے ہیں. انہوں نے یہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے اس کام کے لیے, لیکن ابھی تک اجازت نہیں مل رہی ان کو ڈسٹرکٹ کورٹ سے اور جیل سے. تو اپنے جیل کو لیٹر لکھنا ہے کہ ان کی ٹریٹمنٹ اچھی کی جائے اور ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا جائے, ان کو رسائی دی جائے امام تک کی. تیسرا, آپ نے یہ وائٹ ہاؤس کی بھی آپ کو دیں گے ہم, اور آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس کی بھی دیں گے. آپ نے انگریزی میں وائٹ ہاؤس میں میسج بھیجنا ہے اور انگریزی میں ہی آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بھیجنا ہے, کیونکہ آپ کو اور مجھے اس دونوں کو پتہ ہے کہ یقیناً پرائم منسٹر ہاؤس کو جو ای میلیں جاتی ہے وہ پڑھتا کوئی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی پڑھ بھی لے گا تو اس کے اندر انگریزی والی پڑھی جائیں گی, کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگوں نے بھیجی ہیں, جاہلوں نے نہیں بھیجی. اگر سٹیزن پورٹل ابھی بھی ایکٹیو ہے وہاں پہ بھی آپ نے یہ ایڈریس دینا ہے. آپ نے ڈیمانڈ کرنا ہے پاکستانی اسٹیٹ سے اور آپ نے ڈیمانڈ کرنا ہے امریکن اسٹیٹ سے. یہ آدھے گھنٹے کا کام ہے ٹوٹل, یہ 4 کام جو ہیں کہ ہماری قوم کی بیٹی کو ریلیز کیا جائے. اور میں آپ کو ایک سمپل مثال دے دیتا ہوں. خالد شیخ محمد جو KSM ہے, جس کو امریکن نے ماسٹر مائنڈ مانا ہے 9/11 کا, ایون اس کو پلی بارگین مل رہی ہے اور ان قریب وہ بھی جیل سے چھوٹنے لگا ہے. تو جس آدمی نے 2000 انسانوں کا قتل کیا بقول امریکہ کے خود کنوکٹڈ کرمنل ہے KSM سو کالڈ القاعدہ کا ٹیررسٹ, اس بندے کو بازیابی ہو رہی ہے لیکن ڈاکٹر عافیہ کی بازیابی نہیں ہو رہی. یہ آپ نے وائٹ ہاؤس میں جو لیٹر بھیجنا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو, اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو شہباز شریف صاحب ہیں ان سے ڈیمانڈ کرنی ہے کہ, اور آپ یقین کریں, آپ اگر PTI کے ووٹر ہیں تب بھی کریں, آپ نون لیگ کے ووٹر ہیں تب بھی کریں, پیپلز پارٹی کے ووٹر ہیں تب بھی کرنا ہے آپ نے, آپ جس مرضی جماعت کے ووٹر ہیں, اور آپ ایشوز کے اوپر ووٹ دیا کریں. تو اگر آپ کو یہ معاملہ کوئی کر کے دے دیتی ہے حکومت تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اس ایشو کے اوپر, اس معاملے کو لے کے. میں غلط کاموں کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن ہماری اپیل ہے اس ویڈیو کی وسادت سے پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستانی انٹیلیجنس اپریٹس کو, پاکستانی جوڈیشل ونگ پورے کو, پاکستان کی سول سوسائٹی کو, پاکستان کے پولیٹیکل کلاس کو, پاکستان کے مذہبی کلاس کو, پاکستان کے عام شہری کو, کہ خدا کا واسطہ ہے قیامت کے دن ہم نہیں جواب دے پائیں گے عافیہ صدیقی کا. دنیا میں ہم جو ضلالت کاٹنی تھی کاٹ چکے ہیں, لاکھ بندے مروا چکے ہیں مشرف کی جنگ کے اندر, بلینز ڈالر کا نقصان کر چکے ہیں. پلٹ جانے کا راستہ ایک ہی ہے, سٹینڈ لینا, ملک بننا, منظم قوم بننا. افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے. آپ ہنسا کرتے تھے, ہمارے ڈرائنگ روموں میں ٹھٹھا کیا جاتا تھا پٹھانوں کا, پشتون قوم کا, ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے افغانستان کا. وہ غریب لوگ ہیں, وہ جنگلی لوگ ہیں, وہ ایسے ہیں, وہ ویسے ہیں. وہ 40 سال پیر پہ کھڑے ہو کے ٹوٹی پجی انہوں نے اپنی اکانومی, اپنی اسٹیٹ, اپنی سول سوسائٹی بنا لی ہے. وہ ایک ملک بن گئے ہیں, وہ ایک قوم بن گئے ہیں. آپ ایک جتھا ہیں, قوم نہیں ہے. جتھے سے قوم میں تبدیل ہونے کے لیے آپ کو ایک ایک فرد کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی کہ ہمارے ایک بچے کے بال کا بھی نقصان ہوا نا ہم چھوڑیں گے نہیں. آپ نے تو بندہ ہی بیچ ڈالا. کسی کو سزا نہ دیں بھائی, کوئی کورٹ کچہری نہیں چاہیے, ہمیں صرف ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن چاہیے. کیونکہ اگر یہ کٹے کھولنا شروع کریں گے تو میرا خیال ہے پاکستان میں کوئی بھی جو 1-2 لاکھ ہماری پولیٹیکل, ملٹری, سول اور انڈسٹریل ایلیٹ ہے, کسی نے نہیں بچنا. یہ 10 لاکھ خاندان, جو 1 لاکھ خاندان ہے, 10 لاکھ افراد ہوں گے, 20 لاکھ افراد ہوں گے, یہ بچنا کسی نے نہیں ہے. لہٰذا آپ توبہ طائب ہو جائیں, آپ اسی عزت کے ساتھ انہی عہدوں کو اویل کریں, لیکن آپ صرف اور صرف ایک کام کر لیں, آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیں کہ آپ نے پاکستانی قوم کے, مسلمانوں کی پوری دنیا میں آپ نے حفاظت کا ذمہ لیا. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی ریئل امپیکٹ ہونا چاہیے.